اب 50 سال بعد اب ایک نئی جنریشن، وہ جنریشن جس نے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یہ آئین لکھا تھا، وہ جنریشن ختم ہو چکی، ان کے سرکمسٹانسز ختم ہو چکے. آپ کو پارلیمان نہیں پسند، کل کو لیٹس اسیوم اگر پریزیڈنٹ آ جائے گا تو تب بھی پارلیمان نہیں ہوگی نا. امریکہ میں کون بناتا ہے قانون؟ اقبال نے کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. آئی ایم اسٹل آرگیونگ اگینسٹ اے گھوسٹ. ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا، آئی ڈونٹ نو واٹ ہی وانٹس. Assalamu alaikum members, welcome back. Once again we're back with a very interesting topic. Constitution and Parliament have failed to deliver. Before I talk further on this, آپ ہمارے پیج وکیل آن لائن کو سبسکرائب کریں. You can see it on TV. اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے we had a lot of people in mind, but eventually we thought کہ سعد رسول صاحب اینڈ فیصل نقوی صاحب سے بہتر اس ٹاپک کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یا ڈسکس نہیں کر سکتا. So without wasting any time, we'll go straight on the topic. کانسٹیٹیوشن اینڈ پارلیمنٹ ہیو فیل ٹو ڈیلیور. آپ کیوں کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کے دشمن بن گئے ہیں؟ کیا ایسی پرابلم ہے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ میں؟ بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ اٹس اے پلیزر ٹو بی سٹنگ اکراس فیصل صاحب ہو آئی تھنک وی ول آل بینیفٹ فرام ٹوڈے. جو آپ کی پروپوزیشن ہے کہ کیا پارلیمان اور آئین نے اس ملک کے اندر ڈیلیور کرنے کی ہیو دے سکسیزفلی ڈیلیورڈ، کیا پارلیمان اور آئین نے اس ملک میں اپنے وعدے کو، دا پرومس آف اے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، کیا اس کو فلفل کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ راہ چلتے کسی بندے کو پاکستان میں پکڑ لیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ریاست کا نظام آپ کو وہ بنیادی حقوق، وہ سروسز جو کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی جمہوری ریاست کا بیسک فنڈامنٹل اسٹرکچر ہوتا ہے، کیا وہ اس ملک کے اندر ڈیلیور کر پائی ہے 1973 کے بعد سے آج تک؟ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ لوگوں کو ملنا نہیں پڑے گا. پہلے 10 لوگوں میں سے آپ کو 10 کے 10 بندے یہی بتائیں گے. ہم جمہوریت کے میرا آرگومنٹ کسی بھی جگہ کے اندر آپ کسی بھی آپ اور ہم سول ملٹری امبیلنس اور دیگر چیزوں کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں، بٹ ایشو تھوڑا سا اس سے زیادہ سیریس ہے. کسی بھی آئین کا، کسی بھی ریاست کا کیا مقصد ہے؟ ہم جمہوریت کے اندر رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں جمہوریت میں ہی رہنا چاہیے، لیکن جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ آئین کا مقصد کیا ہے؟ قانون کا مقصد کیا ہے؟ پارلیمان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ریاست کی مشینری، جو ریاست کے اصل مالکین ہیں جو کہ عوام ہیں، کیا ان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا پارلیمان کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچ کے قانون سازی کرتے ہیں، اپنا سوچ کے قانون سازی نہیں کرتے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ کے اندر عوام کے مسائل کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ کیا ہماری جوڈیشری سے لوگ خوش ہیں کہ واقعی ہم جب کہیں عدالت کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں انصاف ملتا ہے، یا 30-35 سال گزرنے کے بعد اب یہ کلیشے بن چکا ہے کہ ایک شخص کیس فائل کرے گا اور اس کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیا ہماری جو ایگزیکٹو کی سروس ڈیلیوری سسٹم ہے، جس میں خواہ آپ کی بجلی ہو، خواہ آپ کا پانی ہو، خواہ تھانہ ہو، پٹوار ہو، بورڈ آف ریونیو ہو، کیا اس میں لوگوں کو اس ریاستی سٹرکچر کے اندر انصاف اور سروس ڈیلیوری مل رہی ہے؟ کیا ہمارے پبلک اسکول سسٹمز ٹھیک چل رہے ہیں جو اس کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے نیچے ہیں؟ کیا ہیلتھ کیئر سسٹم جو پبلک سیکٹر کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، کیا وہ اپنے پرومس کو فلفل کر رہا ہے؟ تو میرے خیال میں نہیں کر رہا. میرا اس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے، اور جسٹ بائی ورچو آف انٹروڈکشن اونلی، وہ یہ ہے کہ ہمارے 1973 کے آئین میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اوور آل اسٹرکچر اس کانسٹیٹیوشن کا ایک ریئیکٹیو کانسٹیٹیوشن ہے. 1971 کے اندر آفٹر دا فال آف ڈھاکہ، جب ایسٹ پاکستان کی سیپریشن ہوئی، تو اس کے بعد کی اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت کے جمہوری اور ریاستی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آئین کا سسٹم لکھا. کسی وجہ سے، اور آپ پچھلے 50 سال کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، 1973 کے بعد سے ہم نے اس کے اندر بے تحاشا ترامیم کر دیں، 25 کے قریب ترامیم ہو چکی ہیں، جس میں سے 18ویں ترمیم میں آلموسٹ پورا اسٹرکچر چینج کر دیا، لیکن سروس ڈیلیوری اس طرح نہیں ہو سکی جو کہ کسی بھی ڈیموکریٹک انٹرپرائز کا انڈیور تھا. اس آئین کو اور اس سسٹم کو، اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو، یہ ہمارا کوئی ڈومیسٹکلی کریٹڈ سسٹم نہیں ہے، ہم نے اس کو باہر سے بورو کیا ہوا ہے. ہم نے انگلینڈ سے دیکھا کہ کیسے ہوتا ہے پارلیمنٹ، کیسے چلتی ہے، ہم نے امریکہ سے دیکھا جوڈیشری کیسے چلتی ہے، ہم نے فرانس سے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کیسے چلتا ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے اکٹھا ملا کے اپنا ایک آئین لکھ دیا جو کہ 50 سال سے عوام کو ان کا
ریاستی حق نہیں پرووائڈ کر پا رہا یا کم از کم اس طرح نہیں کر پا رہا جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. تو کیا وقت نہیں آ گیا اب 50 سال بعد اب ایک نئی جنریشن, وہ جنریشن جس نے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یہ آئین لکھا تھا, وہ جنریشن ختم ہو چکی, ان کے سرکمسٹانسز ختم ہو چکے, کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ایک نئی جنریشن اس ملک میں ہمارے کلچرل, ہمارے نیشنل ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا ریاستی نظام لکھے, ایسا ریاستی, یہ غیر جمہوری نہیں جمہوری نظام لکھے, لیکن ایک ایسا ریاستی نظام ہو جس میں واقعی لوگوں کو سروس ڈلیوری نظر آ رہی ہے. لیٹس انوالو فیصل صاحب ان دس ڈیبیٹ. پارلیمنٹ فیل ہو گئی ہے, ریاست نے آج تک ڈلیور نہیں کیا, پارلیمنٹ نے پچھلے اتنے سالوں میں وہ ڈلیوری نہیں دی پبلک کو جو کہ اس کو دینی چاہیے تھی, آئین کے باوجود لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا. یہ سعد رسول صاحب کا ویو, ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں, سعد رسول صاحب کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے, لوگوں کو مسئلے ہیں انصاف کے ساتھ, لیکن آپ کو آئین اور سروس ڈلیوری کے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے. بھئی آپ کہتے ہیں کہ جی آئین خراب ہے, کل کو کیا اگلا جو نیا آئین آئے گا اس میں آپ کیا جوڈیشری کو نہیں رکھیں گے؟ جو نیا آئین آئے گا اس میں آپ کیا انسانی حقوق کو نہیں رکھیں گے؟ جو اگلا آئین آئے گا اس میں آپ کیا انٹر پروونشل افیئرس کے بارے میں کچھ نہیں لکھیں گے؟ جو لوگ جو دیکھیں, ایک آئین ہے, آئین کے اوپر پھر قوانین ہیں, قوانین کے تحت ریگولیشنز ہیں, اس کے بعد لوگ ان کو جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرنا ہے کہ جی دیکھیں اسکولوں میں لوگوں کو بچوں کو تربیت نہیں مل رہی, اسے آپ پہنچ گئے کہ جی آئین خراب ہے. دیٹ آرگیومنٹ ود گریٹ رسپیکٹ میرے لحاظ سے کام نہیں کرتا. ایک پالیسیز ہیں, ایک کوئی لاز ہیں, ان کا آئین کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں. آپ کو اگر ہمارا جو ہے فار ایگزامپل اسکول سسٹم نہیں پسند تو اس کو بدل دیں. اگر آپ کو ہمارے انصاف کا سسٹم نہیں پسند یا ججز کے اپائنٹمنٹ کا سسٹم نہیں پسند تو ایک اسپیسیفک پوائنٹ لے کے بدل دیں, لیکن اتنی جنرل بات لے کے آپ کہ کانسٹیٹیوشن کی چینج تک نہیں پہنچ سکتے. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ جی یہ ہمارا ایک ری ایکٹیو کانسٹیٹیوشن ہے. ری ایکٹیو ہاؤ؟ اگر آپ آئین کو دیکھیں اور ہمارے سارے جو ہیں اس میں جو آپ 56 کا دیکھیں, 62 کا دیکھیں, 73 کا دیکھیں, انٹرم کانسٹیٹیوشن دیکھیں, 90% تو اس میں کامن ہوتا ہے. بھئی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس وہی ہیں, آپ کے انٹر پروونشل ٹریڈ وہی ہے, آپ کی جو ڈیفینیشنز ہیں کہ سول سروس کی وہ زیادہ تر چیزیں وہی ہوتی ہیں. آرڈیننس کس طرح سے بننا ہے, ہم جب آئین پہ بحث کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پوائنٹ ہے کہ جی آرڈیننس بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. ابھی فار ایگزامپل جب یہ اسکول فیس کی بحث ہوئی تھی تو زیادہ تر کیسز جو تھے آرٹیکل 12 اور 62 کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ ہوئے تھے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے. تو ایک آپ کی کنٹینیوٹی چلتی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ جی کیونکہ اس زمانے کا تھا آئین, وہ بھی بات غلط ہوگی. دیکھیں 1973 میں چلیں ری ایکٹیو سچویشن تھی, اس کے بعد آپ کا ایک 77 میں آپ کا کو ہوا, 1985 تک چلتا گیا, پھر ایمرجنسی ہٹی, پھر 86 میں جنیجو صاحب آئے. لوگوں نے اس کے بعد یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں پرانا آئین نہیں چاہیے. اس کے بعد جمہوریت چلی, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کا کو آیا 99 میں, اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں چاہیے, اس کے بعد پھر کو آیا 2007-8 میں, پھر لوگوں نے کہا ہمیں چاہیے. ایک آئین جو ہے جو کہ آپ کو ایک ملا ہے وہ 50 سال سے چلتا آ رہا ہے نا. سعد صاحب نے تو بتایا نہیں ان کو کون سا نظام چاہیے, جب تک کہ اگر آپ کمپیئر نہ کریں تو وہ تو ہوا, ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی چیز تو بہتر ہوگی. سب سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ کون سا. مائی پوائنٹ از آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا نظام چاہیے. پریزیڈینشل نظام ایک دفعہ آیا, لوگوں نے اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کے بعد دوبارہ کسی نے مانگا نہیں, لوگوں نے نہیں مانگا, تو لوگوں سے ہی پوچھنا ہے نا ہمیں کہ ان کو کیا چاہیے. ساتھ ویری ویلڈ پوائنٹس بائی فیصل صاحب, بٹ اس میں میرا جو آپ سے سوال ہے بنیادی وہ یہ ہے, آپ نے کہا کہ نمائندے جو ہیں دے فیل ٹو ڈیلیور. وہ نمائندے کیا اصل میں حقیقی طور پہ ہمارے نمائندے ہیں بھی کہ کسی اور کے نمائندے ہیں؟ دوسری بات یہ کہا گیا کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈور سٹیپ پر ڈیلیور نہیں ہوئے, ان کو گارنٹی نہیں کر سکا. کیا وہ بنیادی حقوق سلب نہیں رہے اس ملک میں؟ کون کرتا رہا؟ تو کیا ریالٹی بیہائنڈ دس کانسٹیٹیوشن, میں جو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نظام ٹھیک ہے, پارلیمنٹ ٹھیک ہے, آئین ٹھیک ہے, بٹ اس آئین کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں آیا اصل میں؟ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ اس ملک کے اندر موجود رہے ہیں اور تاریخ کا ہمارا حصہ ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر 25 ترامیم موجود ہیں. 1973 کے آئین کی اس وقت 25 ترامیم موجود ہیں. اس میں سے ان چھیڑ چھاڑ کرنے والوں نے صرف 4 ترامیم کی, باقی 21 ترامیمیں جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمان نے کی یا کسی نہ کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے کی.
یہ جو سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کے کانسیپٹ کو ہمیں تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم امریکہ کی ایگزامپلس اور دیگر لوگوں کی ایگزامپلس دیتے ہیں جہاں پہ پچھلے 250 سال سے ایک آئین کا اسٹرکچر موجود ہے, 1776 1778 کے اندر لکھا گیا, اینڈ سو افیکٹولی آنورڈ وہ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن امریکہ کے علاوہ آپ کو تقریباً کہیں پہ اور یہ ایگزامپل نہیں ملتی. آئین کا پرپز یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اس ریاست کے شہری اپنی مرضی سے اپنا ایک نظام تشکیل دیں کہ وہ الیکشن کیسے لڑیں گے, ان کی پارلیمان کیسی ہوگی. بائی دا وے فیصل صاحب نے درست نشاندہی کی کہ میں نے ابھی اپنا آلٹرنیٹیو پریزنٹ نہیں کیا. میں بنیادی ایک بات کر دوں کہ میں غیر جمہوری بات نہیں کر رہا. یہ بات نہیں ہو رہی کہ ڈیموکریسی ریپلیس ہو جائے, بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ڈیموکریسی کا اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کے اوپر تھوڑی سی بحث ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی, اور فیصل صاحب یہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 21 ریاستیں ایسی موجود ہیں جن کے اپنے کانسٹیٹیوشنس کے اندر, فار ایگزامپل ٹیکسس کے اندر, جارجیا کے اندر, نیواڈا کے اندر 21 ریاستیں ایسی ہیں جن کے اپنے کانسٹیٹیوشنس کے اندر ایک سن سیٹ کلوز موجود ہے. 28 سال کے بعد, کبھی 28 سال سے 32 سال تک سن سیٹ کلوز موجود ہے. یہاں بھی آپ کے دوست لے کے آئے تھے, جس کا مقصد یہ ہے, ہم ذرا اس کا کنسیپچول آئیڈیا سن لیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنریشن 30 سال بعد, ہر 30 سال بعد اپروکسیمیٹلی کسی بھی جنریشن کو, کیونکہ جنریشن اور وقت بدل چکا ہے, ریاست کی مجبوریاں بدل چکی ہیں, عوام کے مسائل بدل چکے ہیں, تو ہر جنریشن کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ماضی کی جنریشن کے بنائے ہوئے نظام میں زندہ نہ رہے, بلکہ 30 سال بعد ہر پارلیمنٹ کے سامنے واپس کانسٹیٹیوشن پیش کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ کیا آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا ایک نئے وقت کے لیے ایک نیا قانون کا سسٹم رکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کی اپنی پارلیمان کے تھرو یہ ثوابدید ہے کہ وہ ہر 30 سال بعد کہیں کہ ہم پچھلے نظام کے تھرو چلنا چاہتے ہیں. لیکن یہ آپشن ہر نئی جنریشن کو دینی, خاص طور پہ ایک ایسے ملک میں جس میں کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے, فیصل صاحب نے درست کہا کہ سروس ڈلیوری میں اور کانسٹیٹیوشن کے درمیان میں ایک ایگزیکٹو اسپیس ہے, لیکن ہم بات کر لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں وہ کون سے ہیں. ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے اندر پارلیمان ہے. آپ اور میں بہت بہتر جانتے ہیں پارلیمان کے اندر مجھے کیوں پکڑا اور اس کو کیوں نکالا کے علاوہ ہم نے کم از کم پچھلے 2-2.5 سال کے اندر زیادہ عرصے کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں. آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں پکڑا اور ہمیں کیوں نکالا, ان کو پارلیمنٹ میں کس نے ڈالا, یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کے اوپر آپ ضرور کسی وقت بحث رکھیں. ہمارے الیکٹورل سسٹم میں بہت سے مسائل ہیں. ہمارا الیکٹورل سسٹم جو ہے وہ منیڈ پیپل کو فیور کرتا ہے. حالانکہ ہمارے الیکشن کے قوانین کے اندر موجود ہے کہ ایم پی اے کے الیکشن کے اندر 25 لاکھ روپے سے زیادہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کرے گا, کسی بھی کنسٹیچوئنسی میں ایم این اے کے الیکشن میں 60 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں خرچ کرے گا. لیکن آپ نے لاہور کے الیکشنز دیکھے, دیگر جگہوں کے الیکشنز دیکھے, جو زیادہ پیسے خرچ کر سکتا ہے, خواہ وہ وڈیرے ہوں, خواہ وہ دیگر رورل ایریاز آف پاکستان ہوں, جو پولیٹیکلی انٹرینچڈ لوگ ہیں, صرف وہی واپس الیکٹ ہوتے آتے ہیں. لیکن فیصل صاحب کے پوائنٹ کو اگر میں تھوڑا سا ریباٹ کر سکوں ان کی اجازت سے, کہ جو پارلیمنٹ کے کریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فار ایگزامپل پارلیمنٹ کریٹ کرتا ہے, جوڈیشری پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کریٹ کرتا ہے, جوڈیشری کانسٹیٹیوشن کریٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کریٹ کرتا ہے, آفس آف دا پرائم منسٹر پارلیمنٹ کریٹ کرتا ہے. یہ جو پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز ہیں کیا یہ پراپرلی چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے اندر ہمارے قوانین کے مطابق الیکشن ہوتا ہے؟ کیا ایک کنسٹیچوئنسی آپ مجھے پاکستان میں ایسی بتا سکتے ہیں جس کے اندر کسی ایم پی اے نے 25 لاکھ روپے کے اندر الیکشن لڑا ہو؟ اور اگر نہیں ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 218 جس میں الیکشن کمیشن کو وائڈ پاورز دی گئی ہیں, اگر سبارڈینیٹ لا نہ بھی ہو, الیکشن ایکٹ 2017 نہ بھی ہو موجود, تو بھی آرٹیکل 218 19 20 کے نیچے الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے. اگر وہ نہیں چل رہا تو اس کو بدل دیتے ہیں. اور میں آخری پارلیمنٹ میں آخری پارلیمنٹ کے اوپر بات کروں, میں اس کیس کے اندر وکیل تھا, فیصل صاحب کی میں نے اس میں بیہائنڈ دا سینز رہنمائی بھی حاصل کی. پارلیمنٹ نے پچھلے 5-7 سال کے اندر ایک میجر لیجسلیشن پاس کی ہے, وہ الیکشن ایکٹ 2017 تھا. ہم سب کو یاد ہے کہ اس کے اندر اور اس کے علاوہ کوئی پبلک انٹرسٹ کے اندر کوئی میجر لیجسلیشن نہیں ہوئی, میجر لیجسلیشن کوئی نہیں ہوئی, آرڈیننسز ہوئے ہیں. وہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ تھا اس کے اندر جو سب سے بڑا چینج کیا گیا وہ یہ تھا کہ آج کے بعد سے الیکشن لڑنے والے اپنے اثاثہ جات کو ڈکلیئر نہیں کریں گے. اگر اس بات کے اوپر کوئی شخص چیک نہیں کر سکتا کہ پارلیمنٹ کیا پبلک انٹرسٹ میں لیجسلیشن کرتی ہے یا صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتی ہے, if that's the supreme body of this of our land with no real check on top of it by virtue of article 66, 67, 68, تو we need to think of a new system. فیصل صاحب, جو 7 کے پوائنٹس ہیں ان میں سے جو which I want to place before you,
پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشری اس ملک میں فنکشننگ انڈر دس ویری کانسٹیٹیوشن جس کو ہم سمجھتے ہیں شوڈ ریمین دیئر اینڈ اس کے اندر چینجز ہوں, وہ جوڈیشری کا جو دل کرتا ہے وہ اپنے فیصلوں میں کہتے ہیں. پارلیمنٹ اس نظام کے ماتحت نہیں چلتی جو اس کا آئین انوسج کرتا ہے. کوئی بھی ادارہ, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کا نام لیتے ہوئے ساتھ تو شاید نہ ڈرے لیکن ہم سب ڈرتے ہیں, ان تمام اداروں کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو سسٹم پھر ایک طرح کا فیل ہو گیا نا سر. نہیں, دیکھیں, لیٹس ٹرائی اینڈ بی کلیئر واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ کو اس آئین کے ساتھ کوئی ایشو ہے کہ نہیں ہے. ود گریٹ رسپیکٹ ٹو مائی فرینڈ, ہیز آرگیومنٹس آر انکوہیرنٹ. آپ کو پارلیمان نہیں پسند, کل کو لیٹس اسیوم اگر پریزیڈنٹ آ جائے گا تو تب بھی پارلیمان نہیں ہوگی نا. امریکہ میں کون بناتا ہے قانون؟ ان کی ہاؤسز آف کانگریس اینڈ سینیٹ ہی بناتے ہیں نا, وہاں پہ پریزیڈنٹ خود تو نہیں بناتا. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے پارلیمان بہت برے ہیں تو کیا ہوگا, کل کو وہی لوگ ہوں گے. مشرف صاحب نے کوشش کی ان کو نکالنے کی, کیا ہوا, وہی لوگ واپس آ گئے. آپ کی ایک سوسائٹی ہے, ان لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے, ایک فیتھ ہے, کہ ایمان ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. یہ ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں باہر سے, پڑھے لکھے لوگ, کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا چاہیے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن بریکنگ دا شیکلز آف سلیوری لائن, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ دوز پیپل. اینڈ میں ہمارے لوگوں نے ہی الیکٹ کرنا نا, پارلیمنٹ تو ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, امریکہ میں بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں. آپ ایک آرگیومنٹ جو ہے اس میں ایک چیز امپلیسٹ ہے کہ عوام چوز کر رہی ہے اپنے نمائندے. کیا عوام واقعی اپنے نمائندے چوز کر رہی ہے اس ملک میں؟ دیکھیں, ایک تھیوریٹیکل آپ سچویشن سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوگا, ٹھیک ہے. الیکشنز میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. اگر آپ کو اس وقت الیکٹورل سسٹم نہیں پسند, آپ کے خیال سے لیٹس اسیوم ووٹنگ فرق طریقے سے ہونی چاہیے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, وہ آپ بات کر لیں, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن ایک اوور آل ایک سسٹم ہے, اس سسٹم سے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک چیز چاہیے الٹیمیٹلی. لیٹس اسٹارٹ فرام دا گراؤنڈ اپ. ایک کچھ دن پہلے ایک سینئر ایک ملٹری آفیسر وہ آئے تھے افسوس کرنے کے لیے میرے سے, تو ان سے وہ قصہ بتا رہے تھے کہ 2007 میں وہ گئے تھے یہ وزیرستان ایریاز میں جہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے جی ہماری جو راشن کی گاڑیاں جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی روک کے چیک کرتی تھی, کیونکہ ہمارا وہاں پہ وی ہیڈ نو افیکٹ دیئر. کہ جی 2009 میں ہم واپس آئے, 2009 میں کہتے ہیں 37 days وی کلین دیٹ پلیس آؤٹ. کیوں؟ دس واز ہز ورڈس ناٹ مائن. ہی سیڈ کہ جی بیکاز it was a legitimate government. Ultimately what you want from government before anything else is legitimacy. اس آئین کو اس قوم نے بار بار کہا کہ مجھے چاہیے, اس کے اوپر تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا. آپ ایک تھیوریٹیکل کوئی بہتر کوئی آلٹرنیٹیو لیں, وہ دور کی بات ہے. لوگوں کو کیا چاہیے؟ یو گیٹ دیٹ لیجٹمیسی فرام دس سسٹم. مشرف صاحب کے قوانین جو تھے کچھ بہت خوبصورت تھے, لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو تھے they were very nice. What happened? اس طرح گئے ہیں وہ, بیکاز ہی ڈیڈنٹ ہیو دیٹ پاپولر لیجٹمیسی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو میک ہز ڈیسیجن اسٹک. پارلیمنٹ آپ کو نہیں پسند تو کل کو بہتر قانون بنا دیں گی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بٹ لیٹس ناٹ کنفیوز کہ جی یہ لوکل اگر ہلکے میں لوگ پیسے زیادہ خرچتے ہیں. امریکہ میں بھی دیر از این ایشو آف الیکٹورل فائنینس, امریکہ میں دیر از این ایشو آف جیری مینڈرنگ. نو بڈی سیئنگ تھرو دا کانسٹیٹیوشن آؤٹ. آئی مین ڈونٹ کنفیوز ڈفرنٹ لیولز آف انالیسس. الٹیمیٹلی آپ کا ایشو یہ کہ لیجٹمیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا نا کہ جی سن سیٹ کلوزز ہیں, یہ تھامس جیفرسن کا آئیڈیا تھا اوریجنلی جی, کہ کچھ سالوں بعد جو ہے نیا انقلاب آنا چاہیے. بات یہ کہ لوگ انقلاب سے تھک جاتے ہیں. پھر یہ اگر ہمارا خیال ہے نا کہ جی ایک ہی عمارت بنی ہوئی, ہم اس کو جو ہے نا اگر اس کے نیچے اگر ہم بارود ڈال کے اس کو دھماکہ کر دیں گے تو ایک دم سے آٹومیٹکلی کوئی بہتر کوئی عمارت آ جائے گی. اس طرح سے کام نہیں چلتا. تھنگز آر میڈ گریجولی, اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں, گو بیک ٹو 95, ٹھیک ہے, 96 میں ایک فیصلہ ہے, 98 میں ایک اور فیصلہ ہے, پھر اس کے بعد 18ویں 19ویں ترمیم آئی. چلیں اس میں بھی مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں. یو نیڈ انکریمنٹل چینج, you need to give them time. ٹائم دیں, اسی طرح یہ چیز بہتر ہوگی. مطلب کہ اگر آپ کا سعد از این اوتھینٹک اینڈ وہ دل سے بات کر رہا ہے کہ جی یہ سارے مسائل ہیں, بٹ آپ اس کو ایک جنیرکلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری چیز بدل دیں. ساری چیز بدلیں گے, کل کو یہی مسئلہ ہوگا, یہی گٹر جو ہیں بھرے ہوں گے, یہی سڑکیں ٹوٹی ہوں گی, یہی پارلیمان ہوں گے, یہی لوگ آ جائیں گے. جس طرح وہ طالبان کے علاقوں میں ہوا کہ وہ گل احمد شیرزئی جو ہیں, وہ جو کندہار کے جو ہیں, ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے نو گڈ مین امنگ دا لیونگ, اننت گوپال کی. وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جب امریکن آئے تو یہ صاحب پہلے بھی تھے پاور میں, یہ بعد میں بھی رہے, اور اب 2 دن پہلے کی آپ دیکھیں طالبان واپس ہیں اور وہ شیرزئی صاحب جو ہیں وہ پھر سے پاور میں آ گئے ہوئے. جو لوکل پاور ریلیشنز ہوتی ہیں ان کو آپ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں.
लोकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बदलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लेजिटिमेसी चाहिए, लेजिटिमेसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और इसके ऊपर जो मेरा फेवरेट कोट है ना, एक आपको मैंने शायद कभी पहले भी बताया हो, देयर वाज एन अमेरिकन जज कॉल्ड लर्नेड हैंड। उनका पॉइंट ये था कि लिबर्टी लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ मैन। जब तक कि वो वहाँ पे ज़िंदा है, उसको किसी अदालत की ज़रूरत नहीं, किसी आइन की ज़रूरत नहीं। और अगर वहाँ पे ख़त्म हो जाए तो कोई आइन, कोई अदालत उसको नहीं बचा सकती। आपके लोगों की ये ख्वाहिश है, वो एक ये आइन जानते हैं, उसको मानते हैं, वो ईमान रहने दें, उसके ऊपर जो करना है वो ज़रूर करें। साद 73 के आइन के पीछे एक बड़ी ठीक ठाक डिबेट हुई। उस आइन को बनाने से पहले लोग बैठे, सर जोड़ कर बैठे, एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब उस 73 के आइन को जिस तरह से आई अंडरस्टैंड आप चाहते हैं कि इट शुड बी री रिटन और उसमें नई चीज़ें आनी चाहिए, एंड सो जस्ट टू इंश्योर कि फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलें, लोगों के तमाम बुनियादी चीज़ें मिलें। क्या ये चीज़ ऑलरेडी हो नहीं चुकी? तो प्रॉब्लम जो है, बिकॉज आइन की जो मंशा है वो तो यही है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, तो क्या वो चीज़ ऑलरेडी इस 73 के आइन में रिफ्लेक्टेड नहीं है? हम एक नई चीज़ लिख कर क्या अचीव करेंगे? हाउ विल वी इंश्योर कि लोगों को उनके दर पर इंसाफ मिले, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर हों? जो तमाम आपने बातें बताई हैं बिल्कुल दे आर अ रियलिटी, बट हम इंश्योर कैसे करेंगे रीराइट करके सारा कुछ? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं फैसल साहब की दो बातों को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना चाहता हूँ। फैसल साहब इज़ एब्सोल्युटली राइट कि legitimacy is the currency of all legal power. अगर लोग ओन नहीं करते किसी भी आइन को तो वो चल नहीं सकता। तो बताएं लोगों को, कितने लोगों का ख्याल है कि आइन पाकिस्तान इस मुल्क के अवाम को पता है? मैं आपसे पूछता हूँ, हम लॉ स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, आपके पास दफ्तर में होंगे, उनसे पूछें कि आईन पाकिस्तान के कितने आर्टिकल्स हैं। लॉ स्टूडेंट से पूछें, किसी रेडी वाले शख्स की तो बहुत दूर की बात है। बताएं पाकिस्तान के लोगों को कि हमने आज तक 25 तरामीम की हैं, 25 तरामीम में से 16 तरामीम पाकिस्तान की ऐसी हैं जो कि चैलेंज हो चुकी हैं। 18वीं तरमीम, और फैसल साहब ही की गाइडेंस में मैंने कुछ उस पर पढ़ाई की थी एक ज़माने में, फैसल साहब आपको बताएंगे कि 18वीं तरमीम का चैलेंज हुआ, लंबा चौड़ा चैलेंज हुआ। आर्टिकल 175A जुडिशल अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, 18वीं तरमीम के थ्रू एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे आइन के अंदर इंसर्ट हुआ। बताएं लोगों को, आर्टिकल 63A ये कहता है कि कोई शख्स भी पार्लियामेंट का अपने पॉलिटिकल पार्टी लीडर, पार्लियामेंट के लीडर नहीं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो पार्लियामेंट से बाहर बैठा हो, बेशक बाहर बैठा हो, उसकी मर्जी के खिलाफ ना बजट पे वोट कर सकता है, ना आइन की तरमीम पे वोट कर सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे वोट कर सकता है। एक लम्हा ऐसा आया सन 2010 के अंदर, जब ये शिक आइन के अंदर इंक्लूड की गई, एक लम्हा ऐसा आया कि नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं थे, रायबंद में थे, आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट में नहीं थे, प्रेसिडेंसी के अंदर थे, बानी MQM जो है वो भी पार्लियामेंट में नहीं थे, इंग्लैंड में थे। ये तीन लोग अगर एक कमरे में बैठ जाते, जो तीनों लोग पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड लोग नहीं थे, किसी ने इनके लिए वोट नहीं किया था, अगर ये तीन लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, एक कमरे में बैठ जाते तो ये आइन की तरमीम भी कर सकते थे, बजट भी पास कर सकते थे, वजीर आजम भी इलेक्ट कर सकते थे, और किसी शख्स की पार्लियामेंट के अंदर मजाल नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कि वो उनसे डिसएग्री करें। अवाम को देखिए, अवाम को ये कहना कि अवाम ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट्स परहैप्स empirically true, but the truth is that the people have not read the constitution, they don't understand the pitfalls of it. I'd just like to say one more thing in terms of the Afghanistan argument that Faisal Saab has said. हम अफगानिस्तान से एक बहुत बेहतर डेमोक्रेसी हैं, हम एक एस्टैब्लिश्ड मुल्क हैं, लेकिन अगर आप इसको एक पर्टिकुलर व्यू से देखें तो हमारी गवर्नेंस में, और ये जो बाहर से गवर्नेंस जो फैसल साहब ने जिसकी एग्जांपल दी कि बाहर से लोग आए और आके मुसल्लत हो गए, इसमें और हमारे में क्या फ़र्क है? हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ गवर्नेंस करने के लिए पाकिस्तान में होते हैं और जब गवर्नेंस नहीं कर रहे हो तो इंग्लैंड में होते हैं। क्या हमारे मुल्क में मोइन कुरैशी नहीं आए? क्या हमारे मुल्क में शौकत अजीज़ साहब नहीं आए? क्या नवाज शरीफ साहब इस वक्त नहीं मौजूद? भाई, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? फैसल साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कि एक अमरीका की वज़ीर ख़ारजा की कॉल के ऊपर 2013 की गवर्नमेंट की डिसीजन हुई थी। 16 मार्च 2009 लॉयर्स मूवमेंट की रात के अंदर अमेरिका से फ़ोन आया था कि आप वापस चले जाएं और अगली गवर्नमेंट बन जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट्स भी बाहर से बनती रही हैं। ये कहना कि लोगों की लेजिटिमेसी है। You're bringing me to the same point again. That means कि जो आप बात कह रहे हैं, अगर हम रीराइट भी कर लेते हैं सब कुछ, 63 ये रिमूव भी कर लेते हैं, तो वो कुव्वतें जो बाहर से ला के चीज़ें मुसल्लत करती हैं हम पर, या वो कुव्वतें जो इन सिस्टम्स को चलने नहीं देती, वो कैसे चलने देंगे? आपकी बात दुरुस्त है। सो ये हो सकता है कि हम एक नया आइन लिखें, लेट्स से कि हम एक, और नए आइन के अंदर फैसल साहब की बात दुरुस्त है, पार्लियामेंट मौजूद होगी, कोई ना कोई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स वॉइस का फोरम मौजूद होगा।
یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نیا آئین لکھیں اور وہ آئین بھی اسی طرح کے مسائل کے ساتھ یا اتنا فنڈامنٹلی چینج کر دیں آئین کو. چلیں 18ویں ترمیم میں بھی کیا تھا, اس کے بھی یہی مسائل ہوں جو آج کے مسائل ہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ اگلی چائے کا جو کپ پئیں گے وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چائے ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ نے نئی چائے بنوانی ہے, نہیں بنوانی, آپ اس ڈر میں بیٹھے رہیں گے کہ اگلی والی بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو بیٹھے رہیں. لیکن جو اس وقت کا سسٹم ہے یہ نہیں چل رہا. اگر بات یہ ہے کہ اگلا سسٹم کیا ہونا چاہیے, ہم فیصل صاحب کی رہنمائی چاہتے ہیں اس کے اندر, لیکن پہلے یہ بات ایکسیپٹ ہوگی کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا. میں ویسے کوئکلی چائے والی بات اچھی انالوجی تھی آپ کی, بٹ اگر چائے اسی پتی سے بنتی رہے گی تو چائے وہی رہے گی. نہیں بالکل. لیکن پرابلم جو سب سے بڑا آئے گا, میں بار بار جس چیز بتاتا ہوں, دیکھیں آپ سسٹم دنیا کا خوبصورت ترین سسٹم لے آئیں, لیکن اگر انٹرونشنز ختم نہیں ہوں گی, اینڈ آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو ملٹری انٹرونشنز الون, یہاں پر آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. سو ایسنس میں آرگومنٹ تو آپ کا پھر یہی ہوا کہ جو ڈیموکریسی ہونی چاہیے وہ کسی بھی نظام میں ہمارے نہیں ہے, تو دیئرفور ہم ایک ری رائٹ کریں کہ شاید ڈیموکریسی آ جائے. میرا ایک جملے میں, اور میں آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان لسننگ بیکاز آئی تھنک ویل آل بی ایجوکیٹڈ بائی ہم. میرا ایک جملے میں اس پہ بنیادی تھیسس یہ ہے کہ یہ والا سسٹم جس پرومس کے ساتھ بنایا گیا تھا وہ ویل میننگ پرومس تھا 1973 میں. اس کے اندر جتنے ہم نے پیوند لگائے پچھلے 50 سال کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ جب پیوند نہیں بھی لگائے تو جن لوگوں نے اس کے اندر مختلف طریقوں سے اس کو چلانے کی کوشش کی, یہ سسٹم ہماری اس کلچرل ریالٹی کے ساتھ نہیں چل رہا. ہر ملک کو اپنے عوام کے اپنے کلچرل ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر کانسٹیٹیوشن لکھنا چاہیے. لرنڈ ہینڈ صاحب کی بات فیصل صاحب نے درست بتائی. وی آل لرن فرام ہم اینڈ برانڈائز اینڈ ہومز اینڈ بٹ گزارش یہ ہے کہ ہم الغزالی پڑھ کے تھوڑا سا آئین بنانے کی کوشش کریں. ہمیں ابن خلدون پڑھنا چاہیے بنانے کے لیے, ہمیں ابن عشق پڑھنا چاہیے. ہمارے کلچر کی کچھ اپنی ریالٹیز ہیں. امریکہ نے $3 ٹریلین لگا کے افغانستان کے اندر ایک فورن کلچر کو امپوز کرنے کی کوشش کی, ایک سسٹم بنایا, کانسٹیٹیوشن لکھا. ڈیوڈ کینیڈی میرے ہارورڈ میں پروفیسر تھے, وہ آئے, انہوں نے آئین لکھنے کی کوشش کی, نہیں چلا. کیا عراق میں چلا جب امپوز ہوا؟ کیا سیریا میں چلا؟ کیا لیبنان میں چلا؟ کیا ایجپٹ کے اندر چل رہا ہے؟ کیا موروکو میں چل رہا ہے؟ ممالک کے اندر نظام صرف تب چلتا ہے جب اس کی کوئی کلچرل ریلیونس ہو, اس کی کوئی ریالٹی ہو, اس کی کوئی سنکرونائزیشن ہو لوگوں کے ساتھ. یہ کہنا کہ ہم انگلینڈ کا نظام امپورٹ کر لیں گے تو ہم نے کر کے 50 سال دیکھ لیا نا, یہ نہیں چل رہا. ہمیں ایک بہتر نظام سوچنا چاہیے. Why do we need a constitution in the first place? And of course ساتھ کی بھی میں ایک بات پہ آپ کا پوائنٹ چاہوں گا کہ why do we need a constitution in the first place? ہم ہر چیز میں I think we need a constitution, by the way. I'm not saying that we don't need a constitution. But that's the question I want to pose کہ جی why do we need a constitution in the first place? Just like England, ہم ہر چیز ان کی بورو کر کے پاکستان میں لے آئے ہیں. They don't have a constitution. دوسری بات جو ساتھ ایک بات کر رہا ہے کہ ہمیں constitution اور parliamentary system کو اپنی local needs کے مطابق اس کو آپ نے لے کر آنا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیڈ کہ ہم یہ تمام فورن پروفیسرز کو پڑھیں, ہم لوکلز کو پڑھیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, نمبر 1 آئی ایم اسٹل آرگیونگ اگینسٹ اے گھوسٹ. ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا, آئی ڈونٹ نو واٹ ہی وانٹس, آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہی وانٹس. not him. I mean I don't know کہ یہ کس نظام کے حق میں بول رہے ہیں. آئی ایم گیسنگ. سر اس کا نام نہیں لے سکتا, نہیں لے سکتے نا. ایک سیکنڈ لیٹ می آرگیو. دیکھیے یہ وہی حساب ہے, وہ بہت پرانا ایک پی ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ بندہ کہتا ہے نا, پیر صحیح آواں تو میٹھے چاول کھاواں. اب کیا ہوگا اپر نظام ہمیں نہیں پتہ, لیکن بہت اچھا ہوگا. آئی کانٹ آرگیو اگینسٹ ہائپوتھیٹیکلس. مجھے کوئی بتائے کہ یہ سسٹم یہ بدلیں گے, یہ ہوگا, پھر ہم بات کریں گے. نہیں بٹ اس سسٹم وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرابلمز جو ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. ڈزنٹ میٹر پرابلم, تو آپ مجھے بتائیں یہ پرابلم ہے تو اس کا یہ حل ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ بیمار ہے اس کا سر قلم کر دیں, بھی کیا ہوگا؟ اس بندے کا جو معاملہ ہے, جو آئین میں جو ایک خاص آپ کو معاملہ ہے, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, فکس کریں. You have to look at particulars. This sort of general debate with great respect goes nowhere. It's great for, you know. So we'll start with basic argument کہ اس آئین میں سب سے پرابلم یہ ہے کہ انٹرونشن ہم کس طرح روکیں. ایک سیکنڈ, نہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ آپ کا I am not going to go into civil military, but I want to come to his point about 63A. اس کی ایک تاریخ ہے, ٹھیک, اس سے پہلے بھی چیزیں تھیں. دیکھیں آپ گو بیک ٹو دا 90s میں کیا ہوتا تھا, ہارس ٹریڈنگ کا ایشو جو تھا, خواجہ طارق رحیم کے کیس میں لکھا گیا, لوگوں کو اٹھا کے چھانگا مانگا لے چلے جاتے تھے کہ جی تاکہ وہ کسی اور کے لیے ووٹ نہ کریں. اس کے بعد ترمیم آئی تھی کہ آپ کوئی ووٹ نہیں دے سکتے آپ نے پارلیمنٹری انسٹرکشنز کے خلاف, ٹھیک. دیٹ بیکیم اے پرابلم بیکاز اٹ وینٹ اوور بورڈ. اس کے بعد اس کو چینج کیا گیا کہ اب آپ کچھ چیزوں پہ, بجٹ کے اوپر ایٹسیٹرا, اگر آپ یو آر الاؤڈ ٹو ووٹ یور کانشنس آن سم تھنگس اینڈ اسٹے ود ان دا پارٹی,
کچھ چیزوں پہ اگر آپ فار ایگزامپل ووٹ آف یہ فار ایگزامپل بجٹ میں اگر آپ خلاف جاتے ہیں ایٹسیٹرا, تو پھر آپ کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے. آپ جو ہے سو دس از, یہ جو مثال جو دے رہے ہیں نا کہ یہ ہے, دس تھنگ ہیز چینجڈ. پہلے اس کو آپ نے آئین میں چینج کیا تاکہ ترمیم کی کہ جی اس کی وجہ سے ہم نکال سکتے ہیں, یہ وکلا محاذ کے کیس میں ڈسکس ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے مزید اس کو بدلا ہے, اور اگر آپ چاہیں گے اور آپ کے لوگ چاہیں گے اور آپ کے پارلیمان چاہیں گے تو اس کو پھر آپ مزید بدل سکتے ہیں. بٹ وہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں خامیاں ہے کہ جی لوگ باہر ہیں, وہ ایک علیحدہ ایشو. مائی پوائنٹ از کہ دس سسٹم چینجز. آپ اس کو یو کانٹ ٹیک اٹ ایز اے مونولتھ, بیکاز آپ کی اسی پروویژن کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ نہیں تھا, پھر ایک آگے پروویژن جو کہ شاید زیادہ سخت تھی, اب اس کو واپس کیا گیا. اگر آپ کے خیال سے ابھی بھی اس میں مسئلے ہیں تو پھر کل کو بھی بدلا جا سکتا ہے. دس از ہاؤ کانسٹیٹیوشنز چینج اینڈ گرو. اب آپ کا ہارس ٹریڈنگ والا وہ معاملہ نہیں رہا جو کہ پہلے ہوتا تھا. کیونکہ جب اوریجنلی جب 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا تو بہت لوگ کہتے تھے کہ اس میں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا تو ناممکن ہے. That is why you had all of these problems. This is how constitutions grow over time, organically. Now again, I don't know what I am arguing against. Now you come back to this issue کہ جی ہمارے کوئی organic ہونے چاہیے. انہوں نے الغزالی کا نام لیا. I mean, number one, I would say کہ in terms of Islamic jurisprudence, you'd probably better off looking at Al-Mawardi, who wrote more about governance and those issues. But the point is کہ ہمارے پاس یہ اب گورے کا نظام نہیں رہا. مطلب کہ جو کوئی بھی یو ہیڈ کلونیل رول, ان کو آئے ہوئے گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک نظام چل رہا ہے, آپ نے بدلنا ہے تو بدل دیں, بٹ آپ کو کوئی بدلنے سے روک نہیں رہا. یہ کہتے ہیں ہر 30 سال بعد بدلیں, میں کہتا ہوں ڈیلی بیسس پہ بدلیں, بٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں, قانون لے کے آئیں, ڈبیٹ کر کے کریں. اگر ہمارے پارلیمان ایسے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ وہ سیریسلی کام نہیں کرتے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سعد رسول جیسے لوگوں کو ان کو سیاست میں آنا چاہیے. ہی شوڈ اسٹینڈ فار الیکشن, ہی شوڈ کم انٹو پارلیمنٹ, ہی شوڈ فاؤنڈ ہز اون پولیٹیکل پارٹی. بھئی آخر کار آج سے کیا 25-30 سال پہلے عمران خان نے بھی تو پارٹی بنائی تھی نا, تب اس کے پیچھے 2 لوگ تھے, آدھی قوم ہے. سو یو کین برنگ اے چینج. دیٹ از ہاؤ چینج اکرز, تھرو پیپل اسٹینڈنگ اپ اینڈ سیئنگ دس از واٹ آئی وانٹ. اب وہ چینج آیا کہ نہیں آیا, جو کچھ بھی ہے, دیر از اے ہوپ فار چینج, بٹ یو کانٹ جسٹ سے دس فیلڈ therefore I am going to try something completely different. It doesn't work that way. You have to build on what you have. Try things, try again. اسی طرح ہی چلیں گے نا پھر ہم. You have to try things, میں صرف try فیصل صاحب کی and بات try. 2 کا گزارش کروں. پہلی بات یہ ہے کہ میں فیصل صاحب کا سب سے پہلے پروپوزیشن یہ ہے کہ the constitution and the parliament have failed to deliver. I'm only trying to establish that this constitution and the parliament has failed to deliver. I'm not trying to establish a new proposition کہ what my alternative is. We should have a debate about what the alternative is. My contention today, sir, the ghost that you're arguing against is merely to say that the constitution and the parliament has not delivered. Now, which constitution and parliament will deliver is a topic that we've not addressed today, which we should at some point in time. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فیصل صاحب نے میری 63A کی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. یہ بات سچ ہے کہ بانی MQM نواز شریف اور آصف علی زرداری جو تینوں لوگ پارلیمنٹ میں نہیں تھے, ایک لمحہ اس ملک میں ایسا آیا کہ وہ وزیر اعظم بھی الیکٹ کر سکتے تھے, آئین کی ترمیم بھی کر سکتے تھے, بجٹ بھی پاس کر سکتے تھے. عوام کے نمائندے بھی تو تھے نا, وہ بالکل بھی الیکٹڈ نہیں تھے, تینوں لوگ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹڈ نہیں تھے. فیصل صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو چھوٹے چھوٹے چینجز, مائنر چینجز ہونی چاہیے. لرن اینڈ ہینڈ والی بات بھی بڑی اچھی کی. گراہم گرین سیز change comes in excruciatingly small increments. I have about, let's say that any one of us at an average have about 75 years to live in this country. I've spent more than half of it already. I don't want to wait for excruciating change. In reply to Learn and Hand and Graham Greene, I'll say کہ اقبال نے کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. یہ نہیں کہ اس کے اوپر فلٹر ڈال دو اور تھوڑی سی فرٹیلائزر لگاؤ اور پانی لگاؤ. اگر دہقاں کو روٹی نہیں میسر ہو رہی اس نظام سے, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. We'll make a new کھیت. And if that doesn't work, we'll burn that. بٹ اسی کھیت کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے. فیصل صاحب will take care. ٹھیک ہے سر. بہرحال تھینک یو ویری مچ سر فار یور انپٹ اینڈ ساتھ یور انپٹ. جی ویوز, آپ نے یہ ہماری ڈبیٹ دیکھی. اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ. پارلیمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. سعد رسول صاحب بڑے اس چیز پہ فرم تھے کہ اٹ ہیز لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں فراہم کر سکی, کسی قسم کا پولیٹیکل سسٹم یہاں تک سکسیزفل نہیں رہا, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بہت بیسک نہیں بنیادی چینجز جو ہیں ان کی ضرورت ہے, اور وہ انڈیجنسلی جو ہماری لوکل سپورٹ ہے اس کے مطابق ہوں, باہر سے بورڈ سسٹمز مت ہوں. فیصل صاحب کا ویو یہ تھا کہ آپ نے کبھی سسٹم کو چلایا ہی نہیں, اس سسٹم کو چلنے دیں, اس کے اندر گریجول چینجز کریں, اور آہستہ آہستہ ایونچولی اٹ از باؤنڈ ٹو سکسیڈ.
کس کی بات صحیح کس کی بات غلط فیصلہ آپ نے کرنا ہے. We will come up with another interesting debate very soon next week. Thank you.